نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی اتا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے. اگر ہم ریڈی میڈ افسر کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول لے تو لا سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے ہاں وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے. آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر. اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کی کرائسس زیادہ ہے جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لیں کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں, جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی, تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے, تباہ حال ہوگی اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی, ملک برباد ہو گیا. ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بےچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہمیں 2 گولی ڈسپلن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کے دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے, اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے. وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں, ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے, دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے, جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے, جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کے, یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے, وہ بھی بیٹھا ہوا, اس کے بیٹے بھی, نواز شریف کے بیٹے بھی, وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا, بیٹے باہر ہے. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے, جیسی پتا چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے, کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر جبر, اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی, اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو, عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے, عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی, آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لندن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا, اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ
फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा हूं, फिर भी 8 महीने उन्होंने मेरे से एक एक सवाल पूछा और सबूत मांगे। ये बाहर बैठे हुए हैं, एक ये सबूत नहीं दे सकते कि ये जो बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, कौन सी मनी ट्रेल है, और मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। और फिर अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहा है, 7 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीजें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाजा नहीं है। हम सब लंदन जानते हैं, मैं जानता हूं लंदन को, मुझे पता है ये किधर किधर रहते हैं। बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उन घरों में नहीं रह सकता जिधर इनके बेटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको फिक्र नहीं है, बजाय वहां बाहर बैठ के शोर मचाने के इंतजार करें जी कि एनआरओ मिलेगा, तो फिर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बाहर बैठ चले गए, वहां जब एनआरओ मिला वापस आ गए। इस बार ये एनआरओ नहीं मिलने लगा। एनआरओ तो मिलना छोड़ें, मैं गवर्नमेंट में हूं या ना हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। अब आ जाए जी इस चीज के ऊपर। हम बैठ के कहते हैं जी हर रोज के ये भी तबाह हो गया, वो भी, ये अब तो तबाह नहीं हुआ। ये इदारे जो तबाह हुए हैं, ये जो सारे हमें मिले हैं, ये कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं हुए। और ये अपनी कौम को बताना चाहता हूं, एक नया इदारा बनाना बड़ा आसान है। एक पुराना इदारा जो खराब हुआ उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। मिसाल देता हूं, हमने 2.25 साल में शौकत खानम हॉस्पिटल खड़ा किया पेशावर के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। हम वो सरकारी अस्पताल जो LRH और ये जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल थे, वो 7 साल से लगे हुए हैं उनकी इस्लाहत करने, और अभी फर्क पड़ना शुरू हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ता है। सो ये याद रख लें कि जब एक इदारा तबाह हो जाता है, उसको ठीक करना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने लाना चाहता हूं कि मैं उन लोगों को, पहले मैं अभी इकोनॉमी पे भी आना चाहता हूं। हमने ये जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस है, हमने 1 साल में इनके जो लॉसेस थे, ये जो खसारा कर रहे थे, 286 अरब रुपए का खसारा कर रहे थे, उसको 1 साल में हमने 143 रुपए पे ले आए हैं, यानी आधे से भी कम खसारा कर दिया। तो इसका मतलब क्या इस्लाहत हो रही हैं। फिर अब मैं आता हूं इकोनॉमी के ऊपर। हमें जो इकोनॉमी मिली थी वो क्या थी? उसके अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो डॉलर अंदर और बाहर जा रहे थे उसमें तारीखी 19.2 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा था। और उसके अलावा जो हमारे रिजर्व्स थे वो 10 अरब डॉलर पे गिर चुके थे। और जो हमारी लाइबिलिटीज जो हमने किस्तें देनी थी, जो हमने बाहर बैरून मुल्क, वो इससे ज्यादा थे, यानी कि हम बैंकरप्ट थे। अब उससे आ जाए आप, मैं सिर्फ अपने मीडिया लोगों को भी, अवाम को भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे कहेंगे कि मसलन एक घर बैंकरप्ट था, तो कैसे कहेंगे? वो अगला कहेगा नहीं जी आपने ठीक नहीं किया। कैसे फैसला करेगा? कौन फैसला करेगा? ठीक है, स्टेटिस्टिक्स, आजाद और शुमार ये फैसला करते हैं। और ये अब सुने जरा, 20 अरब तकरीबन 19.2 अरब डॉलर का खसारा था। आज जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में चला गया है, और सरप्लस में 10 महीने से सरप्लस में है। ये कोई नहीं समझ रहा था कि इतने थोड़े टाइम में हम जो डॉलर अंदर आ रहे हैं वो ज्यादा हैं, बाहर जा रहे हैं वो कम है। उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक तरफ नीचे चले गए थे, डिफॉल्ट की तरफ थे, और सऊदी अरेबिया और UAE और चाइना हमें पैसे ना देते, हम डिफॉल्ट कर गए थे, और हमारा रुपया पता नहीं 250-300 रुपए का डॉलर होना था, और आज तबाही मची होनी थी। तो आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुझे फख्र है कि वो 15.6 पे पहुंच गए हैं, बढ़ रहे हैं रिजर्व्स। और दूसरी चीज, जो रुपया हमारा गिर रहा था, और रुपया हमारा गिर इसलिए रहा था कि हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज थी। आज हमारा रुपया
152 पे पहुंच गया, 100 एक वक्त पे 166 पे पहुंच गया था जब कोरोना का क्राइसिस था। आज हमारा रुपया 152 पे पहुंच गया है और ऊपर आया पिछले चंद महीनों में, तकड़ा होता गया। उसकी वजह कि हमारे रिजर्व्स भी हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 13.5% बढ़ी हैं। नून लीग के 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट्स की जीरो ग्रोथ थी, आज हमारी एक्सपोर्ट्स की 13.5 उसकी ग्रोथ रेट है। हमारे जो रोशन डिजिटल हमने अनाउंस किया उसमें $1 अरब आ चुका है 10 महीनों में। हमारा जो यूरो बॉन्ड हमने फ्लोट किया $2.5 अरब उसके अंदर आया। इसका मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस आ गया हमारे में। हमारा जो अब ये दूसरी चीज फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में आमदनी और खर्चे के अंदर अगर हमें कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े और जो पुरानी गवर्नमेंट से लिए हुए थे, तो हम अब 410 अरब रुपए के हम सरप्लस में चले गए हैं। खसारे से हम आज सरप्लस के अंदर है। जो एफबीआर है, हमारी आमदनी जो बढ़ रही है, हमारा जो एफबीआर है वो 11% पिछले 10 महीने में हमारी आमदनी बढ़ी है। जो मार्च था 50%, यानी रिकॉर्ड तकरीबन 50% हमारी मार्च में हमारी उसके अंदर इजाफा हुआ है हमारी एफबीआर की हमारी आमदनी में। और अप्रैल में उससे भी ज्यादा जा रहा था। बदकिस्मती से जो आखिरी हफ्ता था जिसमें कोरोना की वजह से जो शॉटडाउन हुआ, तो उससे हमारा रेवेन्यू कम हुआ है। अब जरा देखते जाए बिजनेस एक्टिविटी। अब कहते नहीं जी तबाही होगी, मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, सब कुछ हो गया। ये जरा सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें रोजगार भी मिलता है, जिसमें मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वो होता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी इंडस्ट्री। उसमें 7.5% उसकी ग्रोथ रेट है, यानी वो बढ़ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जब से वो जानते हैं ये कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। आज सारी टेक्सटाइल फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। सीमेंट, यानी जो हमने पॉलिसीज बनाई थी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद करने के लिए, उसकी नजर यह आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं 19%। ये कभी इससे इतनी बड़ी सीमेंट की सेल। इसका मतलब जब सीमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, 30 और इंडस्ट्रीज उसके साथ चलना शुरू हो जाती है, सारी आपकी इकोनॉमी उठना शुरू हो जाती है। और अभी वो पूरी तरह पेस नहीं हुआ, अभी पूरी तरह नहीं चल रही हमारी। मैंने जो शुरू में कहा था, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जो गरीब लोगों के लिए घर है, वो अभी तक बैंकों को आदत नहीं पड़ी उनको कर्जे देने के लिए, वो पूरी तरह नहीं चल रही। उसके बावजूद आज हमारी रिकॉर्ड सीमेंट सेल्स है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल पड़ी है। मोटरसाइकिल 21% मोटरसाइकिल के अंदर सेल्स में इजाफा हुआ है। ट्रैक्टर्स 58% इजाफा हुआ है ट्रैक्टर्स की सेल में। गाड़ियों में 20% इजाफा हुआ है। और टोयोटा मोटर्स वाले जो इंडस मोटर्स है, उन्होंने कहा जब से हमने टोयोटा का प्लांट लगाया है, सबसे ज्यादा हमारी गाड़ियां अब बिकी हैं। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, इकोनॉमी तो चल रही है। फिर कराची, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, वो ब्लूमबर्ग कहता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। 66% उसमें इजाफा हुआ है। फिर आईटी की एक्सपोर्ट्स, ये जो हमारा आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी की एक्सपोर्ट्स में 44% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है इस साल। अच्छा, अब आ जाएं, 65% हमारी पब्लिक तो रहती है देहात में। अब ये लोग जब कहते हैं जी मुल्क तबाह हो गया, आज जरा देहात के अंदर हालात देखें। एक तो आपको नजर आ गया होगा कि अगर ट्रैक्टरों के अंदर सेल 58% हुई है तो कुछ तो, और ये जो मोटरसाइकिल के देहात के अंदर कुछ तो चेंज आया होगा, और वो मैं बताता हूं क्यों आया। पहले तो हमने कानून पास किया कि गन्ने जब किसान अपना गन्ना लेके जाता है शुगर मिल के अंदर, उसको उसी वक्त पैसा देना चाहिए। पहले किसानों से जुल्म होता था, कटौती होती थी। उसको अगर गन्ने की कीमत 180 है तो उसको 120 पे फारग कर देते थे, उसको एक साल पैसा नहीं देते थे। हमने कानून बनाया कि गन्ने वाले जो बेचारा किसान मेहनत करता है सारा, उसको उसी वक्त पैसा मिलेगा। कभी गन्ने वालों को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिला जितना हमारे दौर में मिला, और उसकी वजह से
गन्ने की जो प्रोडक्शन है वो 22% गन्ना की प्रोडक्शन बढ़ी है पाकिस्तान में। मूंगी चावल 13.6% बढ़ा है, क्योंकि किसानों के पास पैसा आया है, पहली तरफ उनको पैसा मिला है। गंदम के अंदर हमने उनको जो रेट्स दिए अब गंदम के 500 अरब रुपया गया है गंदम, सिर्फ गंदम के लिए इजाफी किसानों के पास। जो मकई है 27.4% मकई बढ़ी है पाकिस्तान में, जो उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। लाइफ स्टॉक 2.6%, इसमें हमें अब काफी काम की जरूरत है। हमने कैलकुलेट किया है कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास किया है इस साल। तो जो इस वक्त जब हम बात करते हैं कि बुरे हालात हैं, तो जो 65% पाकिस्तान जो देहातों में रहता है उनके पास तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं जितना आप पहुंचा है। तो ये जो बैठ के हम कर रहे हैं, कभी पूछे जाए किसानों से तो पूछे कि उनको पहले से हालात कैसे हैं। और ये अभी रुके नहीं, अभी इंशाअल्लाह जो आगे हम चीजें करने जा रहे हैं, किसान कार्ड लेके आए हैं। अब हम करेंगे क्या कि किसान को अगर हमने किसी चीज में उसको हमने सब्सिडी देनी हो, डायरेक्टली कार्ड के थ्रू उस किसान के बैंक में आएगी, मिडिल मैन नीचे से निकल जाएगा, जो पैसे काटते थे बेचारों को मिलता नहीं था। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हर किस्म का, यानी अगर कोई मुश्किल आती है किसान के ऊपर, हमने पैसे दे रहे हैं, हमने खाद के लिए अगर किसान को हमने सब्सिडाइज करना है, हम अब डायरेक्टली, ये जो पंजाब ने शुरू किया, ये इंशाल्लाह केपी में भी आ जाएगा, डायरेक्टली किसान को पैसा पहुंचेगा उसके पास। कोई बीच में उसके आदमी नहीं होगा जो कि उसको तंग करेगा या पैसा काटेगा। तो मैं जरा अब सवाल ये पूछता हूं कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जब ये रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं, तो ये जो बैठ के हर रोज हमें मायूस कर देते जो मुल्क तबाह हो गया, मारा गया, ये उस वक्त हो रहा है जब दुनिया की इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आप हिंदुस्तान के हालात देखें, आज 22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूं, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें, 10% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया अब तक। और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर साहब अब्बासी बोल रहा हूँ दिनेश से। जी डॉक्टर साहब। जहाँ मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब के सवाल ये है, पहले तो उनको सलाम देना चाहता हूँ। जी। तो दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मामला हैं जिस पे वो अपना रिजल्ट जाहिर करते हैं कि माफिया से लड़ना है, गुर्बत से, और बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं कि जिस चीज पे वो बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं वो है उनका माहौलियात और एनवायरमेंट, उनका काम, जिसको इंटरनेशनली भी एक्लेम किया गया है। मेरा ताल्लुक मरी से है, तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस पे दिलाना चाहता हूँ कि मरी की कुदरती हुस्न जो होता है और बेहंगम जिस किस्म की वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने तो बिल्कुल मरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली बात यह है कि वो इस कोविड के दौरान भी वहाँ हर वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारे का सारा जितना मलबा है वो जंगलों में फेंका जाता है। और इन दी लॉन्ग रन मुझे लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि 2005 वाला ज़लज़ला आ जाए या उसके बाद कुछ सीवरेज का पानी के बहुत सारे मसाइल मरी के आगे मुझे नजर आ रहे हैं। जी, आपका सवाल समझ आ गया। मरी का कुदरती हुस्न जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 चीजें बता दूं। एक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई भी इस गवर्नमेंट आई है जो माहौलियात की फिक्र कर रही है। पहले हमने 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्री कवर है, जो दरख्तों का कवर है, वो सब हमने अपने जंगलात खत्म कर दिए। यानी वो मुल्क जहां दुनिया जंगलात उगाती है, हमने जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे जंगल थे वो खत्म कर दिए। तो ये पहली हुकूमत आई है जिसने पहले पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त उगाया। अब 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं और शहरों के अंदर अर्बन फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये जो मियावाकी एक टेक्निक है
جس پہ ایک تھوڑے علاقے میں آپ درخت اگاتے ہیں جو بہت زیادہ آکسیجن دیتی ہیں, جو پولوشن کو فائٹ کرتی ہیں, کیونکہ ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ دوسری آپ نے جو بات کی ان پلانڈ کنسٹرکشن, اس کی سب سے پہلے تو ہم اب ماسٹر پلانز بنانے لگے ہیں. شہروں کے ماسٹر پلان ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہیں. اسلام آباد 20 سالوں میں 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا. لاہور پچھلے 20 سال میں 1.5 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گیا. تو جب یہ شہر اتنی تیزی سے بڑھیں گے اور پلاننگ کے بغیر, تو آگے تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں. لہٰذا ہم نے سب سے پہلے ماسٹر پلانز بنائے ہیں شہروں کے. اس ماسٹر پلان کے اندر کون سے گرین علاقے ہوں گے وہ, پھر بائی لاز کے کنسٹرکشن کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے آپ نے جو بات کی مری اور نتیا کے لیے, ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری کو تو خاص طور پہ تباہ ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ کوئی ان پلانڈ کنسٹرکشن, رولز ریلیکس کر دیتے, طاقتور جو مرضی کرے, وہاں پوچھتا کوئی نہیں تھا. میں جو اس کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں, ایک تو ہم نے شہر اپنے ٹھیک کرنے ہیں, گرین ایریاز بچانے ہیں, شہروں کے اندر ہم نے درخت لگانے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ پلانٹ. میں نے آپ کو پتا ہے اسلام آباد کا ٹریٹمنٹ پلانٹ پہلی دفعہ جو سیوریج ٹریٹ کرتا ہے وہ اب ہم نے چلایا ہے. وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا, تو سیوریج ساری پھینک رہے تھے ہم اپنے وہ راول لیک میں یا دریاؤں کے اندر. تو پہلی دفعہ ٹریٹمنٹ ہم نے, یہ ساری چیزیں اب ہم کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دریا بھی صاف کریں, اپنے شہر بھی پلان کریں, شہروں کے اندر ہرے ایریاز بنائیں. جس طرح یہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں, میاواکی فارسٹ جو کہ زیادہ آکسیجن دینے والے ہیں. پھر اب نئے ہم نے ٹورزم, جس طرح مری اور نتیا گلی ہے, اس طرح کے میں پاکستان کے اندر 20 اور ایسے ہم نے اب ٹورسٹ کے اسٹیشن بنانے. ہمارے پاس بہت جگہ ہیں پاکستان میں, انگریزوں کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی یہاں کوئی ایک ٹورزم کی جگہ بنا سکیں. تو اب وہ چوز ہم نے کی ہوئی ہیں پختونخوا کے اندر, لیکن اب ان کو ڈیولپ کریں گے بائی لاز کے ساتھ. یعنی صرف جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں بائی لاز ہیں, وہاں آپ قانون کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, آپ کوئی کسی گرین ایریا میں گھر نہیں بنا سکتے, کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے. اس لیے سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے. ہمارے اس سے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن کوئی قانون نہیں ہے. تو وہ قانون کے ساتھ انشاءاللہ ہم اب اپنے یہ جو سارے اپنی ٹورزم کے لیے نئے ہم اب اپنے یہ اسٹیشنز کھولیں گے. جی, آخری کالر آج کی اس نشست کے ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام فیصل بھائی, میرا نام شیخ محمد عثمان ہے جی, اور میرا تعلق میرا والی سے ہے جی, اور میں ایک اوورسیز پاکستانی دبئی میں مقیم. جی جی, میرا کوشچن جو خان صاحب سے ہے وہ ریگارڈنگ اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے سے ایک فلسطینین ایشو سے ہے کہ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم کب ویل ٹیک 1 اسٹیپ فارورڈ فرام دا پی ایم, کیونکہ وہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. ہم کب صرف برے کو برا کہنے سے ہی اس پہ ہی گزارا کریں گے, اس سے 1 اسٹیپ فارورڈ ہوگی. اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ریوائول آف ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم. میں ایز این ایگریرین ایگریکلچر گریجویٹ آج سے قریباً 5 سے 7 سال پہلے ایک اسکیم اناؤنس ہوئی تھی فار ایگریکلچر گریجویٹ, جس میں 12.5 کلے اور 25 کلے زمین الاٹ کی گئی تھی ایگریکلچر گریجویٹ کو, جو کہ اسکیم نہیں چل سکی اور ختم ہو گئی. اگر ہم گرین ریوولوشن اور ریوائول آف ایگریکلچر لانا چاہتے ہیں ایز پر دا ویژن آف خان صاحب, تو اس اسکیم کا بہت ہیلپ فل ہوگا. اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچرل پروفیشنل کو آپ منسٹر آف ایگریکلچر لگا کے دیکھیں. صحیح ہے جی, بہت بہت شکریہ. آخری سوال اس لیے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے اسرائیل نے, اور وہ بھی اس رات پہ 27ویں رات پہ اور مسجد الاقصی پہ, میں نے تو اس کی مذمت کی ہے, لیکن میں نے شاہ محمود قریشی کو اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ وہ ترکی کے فارن منسٹر سے بھی امیجیٹلی بات کریں, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے بات کریں. میں نے پرنس محمد بن سلطان سے خود ہم نے جو باتیں کی تھی اسلاموفوبیا کے اوپر, کہ جس طرح اسلام کے خلاف آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ پورا ایک
ایک اوورسیز پاکستانیز کے خلاف پاکستانی یعنی مسلمانوں کے خلاف یہ جو کیمپین چل رہی ہے اسلاموفوبیا کی، اس پہ بھی ہم نے اکٹھی بات کی کہ ہمیں ایک سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا. ہم ایک جو بھی کریں گے نا وہ ایک ملک کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر ہم مسلمان ملک مل کے کریں گے اس کا زیادہ امپیکٹ پڑے گا. وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ظلم کیا فلسطینیوں پہ، پہلے تو اس کے اوپر کریں اور پھر اوور آل اسلاموفوبیا کو لیں. ایگریکلچر کی بات کی آپ نے. سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا ایگریکلچر میں. ہم اب ایگریکلچر کے اندر جو اپنی زرعی اصلاحات ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر زبردست کام کیا. ہم اب آپ کے سامنے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نئی اصلاحات لے کے آئیں گے. ایک تو کسان کارڈ ہے جو کہ ایک چھوٹے کسان کی مدد کرے گا. دیکھیں ہمارا تقریباً 65% جو کسان ہے نا اس کی 5 ایکڑ سے کم زمین ہے، اور چائنا نے غربت کم کرنے کے لیے اس چھوٹے کسانوں کو ان کی مدد کی تھی. یہ خود نہیں کچھ کر سکیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیپٹل نہیں ہے. ایک تو کسان کارڈ ہم لے کے آئے ان کے لیے. اس کے علاوہ اب ہم ان کو نئی ٹیکنیکس کے لیے پورا ایک ورک فورس، لیکن وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لیں گے تاکہ ان کو نئی ٹیکنیکس بتائی جائے. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اب پورا کام کر رہے ہیں، اپنی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ٹھیک کر رہے ہیں، چائنا سے علیحدہ مدد دے رہے ہیں. ہم ابھی سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس ریٹ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں آگے بڑا مسئلہ پڑے گا. اب گندم ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ کا کرم ہے، ریکارڈ گندم پیداوار ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے وہ کم پڑ گئی ہے. 10 سال پہلے ہم نے ابھی ایکسپورٹ کرنی شروع کر دینی تھی، لیکن 10 سال میں ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں ابھی بھی امپورٹ کرنی پڑی ہے. لہٰذا ایک پورا اب ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ ٹرم پلان کہ ہم نے کیسے اپنے قوم کے لیے اناج پورا کرنا ہے، کیسے اپنی ییلڈز بڑھانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دودھ ہے، زیادہ تر دودھ پاکستان کے اندر اس کے اندر ملاوٹ ہے، بلکہ کئی ایسی جگہ دودھ کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں وہ دودھ ہی نہیں ہے. وہ ہم نے جو ریسرچ کیا. تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے. یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں.
سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی، مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی، جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے، یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے۔ اور دوسرا ایک فلاحی ریاست، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں۔ ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے، دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس میں، ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے، پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ۔ ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے، تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے۔ اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے، ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں، 2 شہر بنا رہے ہیں، لاہور کے اندر ایک راوی سٹی، جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی، اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا، اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے، اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں۔ ابھی میں آپ سب کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ احتیاط کریں پوری طرح، اپنے یہ جو ماسک ہے یہ ہر جگہ پہن کے پھریں، اس سے ہم کنٹرول کر لیں گے کرونا کو۔ اور تیسرا جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اور جو ہندوستان میں عذاب ہے، اور پھر سب کو عید مبارک، لیکن اپنی عید آپ نے مختلف عید گزارنی ہے، یہ اس بار یہ پہن کے عید گزاریں، تاکہ مجھے پتہ ہے یہ مشکل ہے، لیکن اپنے ملک کو، قوم کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے رہے کہ ان کی کال ملیں، ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے کالرز کی کال نہیں مل سکی، لیکن آئندہ آنے والی نشست میں آپ کو ضرور موقع ملے گا۔ اور جس طرح سے پرائم منسٹر نے بھی پروگرام کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ان کے پورٹل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے وہ آپ اپنے ایپ سٹور پہ جا کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں ایک ٹیلی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے جو ہیلپ لائن ہے، جس پہ آپ اپنی شکایات جو ہیں وہ درج کر سکتے ہیں، 051-900-000-111، یہ اس پورٹل کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ نادرا کے کسی بھی اپنے قریبی دفتر میں جا کر بھی آپ، انہوں نے یہ سسٹم بھی بنا دیا ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی کال نہیں ملی ان سے چوتھی نشست میں ایک بار پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد، ہم اس پروگرام کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، عید کی خوشی اپنوں کے ساتھ منائیے، گھر رہیے، محفوظ رہیے، اللہ نے کے